السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ از ویلتھ، لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بہت ڈیلیما ہے، اور وہ ڈیلیما یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں شارٹ کٹ طریقہ چاہیے۔ یعنی کچھ بھی کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ٹوٹکا مل جائے کہ ہم یہ کام کر لیں۔ اور اس میں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ ہے وزن کم کرنا۔ وزن کم کرنے کے لیے بھی ہم ہر وقت شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ ہمارا کہاں آتا ہے؟ جب ہمیں اس وزن کو کم کرنے کے بعد مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ یہ وزن اب سنبھالیں کیسے، اور ہم چاہتے ہیں کوئی جادو کی چھڑی ایسی ہمیں مل جائے کہ روز ہم اپنے اوپر پھیریں اور ہم ویسے کے ویسے ہی سلم اور سمارٹ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہے بہت سے لوگوں کی۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیلوفر ہمایوں، جو کہ لائف سٹائل میڈیسن فزیشین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی میڈیسن کو بھی پریکٹس کرتی ہیں، یو ایس میں ہیں، اور آج کل کیونکہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر نیلوفر، یہ ایک چیلنج ہے، یعنی ویٹ کم کرنا لوگ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح اسٹرگل کر کے۔ کوئی کریش ڈائٹ کرے گا، کوئی طریقہ اختیار کرے گا، کوئی میڈیسن لے لے گا، کسی ڈاکٹر کو، نیوٹریشنسٹ کو کنسلٹ کر لے گا، لیکن ویٹ مینٹیننس ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اتنا علم ہمیں ہے، ہم کیلوری کاؤنٹ بتا دیتے ہیں، ہم طریقے بتا دیتے ہیں، ہم جو بیریئرز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ آل دس نالج ہم اپنے آپ کو پتلا نہیں رکھ پاتے، اور بار بار ہمیں یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات مینشن کروں گی کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام ہم کریں، جیسے آپ فار ایگزامپل نیا گھر لیتے ہیں، آپ گاڑی لیتے ہیں، ہر چیز کو ایک مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح جب ہم وزن لوز کرتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو وہ ہمارے کچھ فزیولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں باڈی کے، جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہماری جو باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ وہ انرجی کو کنزرو کرتی ہے۔ تو جب ہم وزن لوز کرتے ہیں تو کچھ الارمنگ سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ہمیں ان پروسیسز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ان کی ایکٹیویشن ہو گئی ہے، اور تاکہ اگر ہم ان پروسیس کو سمجھ لیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو وہ جو پروسیسز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو میٹابولزم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور جب میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ باڈی انرجی کو کنزرو کرتی ہے، بچاتی ہے۔ تو کیونکہ اب جو باڈی ہے وہ کنزرونگ موڈ میں چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو ہنگر ہارمونز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بجائے سے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز ہوگی کیونکہ ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے۔ صحیح۔ تو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا ایک کوئی بیسٹ پریکٹس ہوگی جس میں ہم وزن کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو مینٹین بھی کر سکیں؟ بالکل۔ میں جب اپنے پیشنٹس کو ویٹ لاس کے بارے میں بتاتی ہوں تو ان کو یہ بھی ساتھ میں بتاتی ہوں کہ ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونا ضروری ہیں، کہ جب آپ وزن لوز کریں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ کا وزن لوز نہیں ہوگا، آپ کا وزن کم نہیں ہوگا، اور اس ٹائم پہ بہت فرسٹریشن بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، یعنی کہ وزن جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں گرے گا جتنی تیزی سے آپ چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر گر بھی رہا ہوگا تو مطلب سلو ہو جائے گا، اور بعض دفعہ یہ کہ ویٹ لاس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، نہیں ہو سکے گا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو بہت سی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو اس بارے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو مین فوکس ہے وہ اپنے بیہیویئر پہ ان کو فوکس کرنا ہے، یعنی کہ بیہیویئر کو چینج کے اوپر فوکس کرنا ہے، یعنی کہ آپ کس طرح سے کھا رہے ہیں، آپ کس طرح سے بہت سی چیزوں کو فرام ڈے ٹو ڈے لے کے چل رہے ہیں، ان پہ فوکس کرنا ہے، ایز اپوز ٹو ایک ڈائٹ پلان پہ فوکس کریں اور کریش ڈائٹس کو فالو کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں آپ ایک سرٹن لمٹ تک فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ آپ کا بیہیویئر ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کتنی پھر کیلریز ہمیں کنزیوم کرنی چاہیے اگر ہم ویٹ لوز کرنے کے بعد مینٹین کر رہے ہیں؟ کیونکہ ویٹ لاس کے لیے تو جہاں تک مجھے فارمولا پتہ ہے کہ اگر ایک ایوریج انسان 2000 کیلریز لیتا ہے تو وہ اس میں سے 500 کیلریز کم کر دے گا ہر دن تو اس کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ لائف لانگ سسٹین کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, تو اس میں پھر اب ہم مینٹیننس کے لیے کیا کریں گے؟ جی بالکل. تو ویٹ لاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ وزن لوز کر رہے ہیں, آپ وزن ایکٹیولی لوز کر رہے ہیں, تو اس میں ایٹ لیسٹ اگر آپ 500 کیلریز کم کھا رہے ہیں پر ویک تو آپ 1 پاؤنڈ لوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب لیکن جب آپ ویٹ مینٹیننس میں آ رہے ہیں تب آپ کو اپنے ساتھ ساتھ یہ باقی فزیولوجیکل پروسیسز کو جن کا میں نے مینشن کیا وہ چیزیں بھی آپ نے رکھنی ہیں. تو وہ ایک پن پوائنٹ کر دینا کہ اتنی کیلریز کنزیوم کریں گے تو آپ کا ویٹ مینٹین ہوگا, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ, اس طرح نہیں چلتا. اچھا. تو آپ نے جو ہے کچھ لوگوں میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو بیسکلی اس میں کیلری سے زیادہ آپ کا بیہیویئر ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بیہیویئر کیا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک شخص جو کہ ویٹ لوز کر رہا ہے اور مینٹین کر رہا ہے اس کا بیہیویئر کیا ہوگا ورسز وہ شخص جو کہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس سے ہو نہیں رہا؟ بالکل. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے مینشن کروں گی, اور وہ ہے جو باہر کے ملک میں انہوں نے کچھ جو ڈاکٹرس تھے انہوں نے مل کے ایک رجسٹری بنائی اور جس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل ویٹ کنٹرول رجسٹری. اور اس میں ایسے لوگوں کو لیا جو کہ اپنا وزن لوز کر رہے تھے, لوز کیا اور پھر اس کو انہوں نے مینٹین بھی کیا. اچھا. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کیا کیا کچھ کام کر رہے تھے, ان کی کیا کیا عادات تھیں ان لوگوں کی جس کی وجہ سے ان کا وزن مینٹین ہوا. اچھا, یہ تو جاننا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنا وزن کو مینٹین کیا وہ کیا کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایکسرسائز کرتے تھے روزانہ. 1 گھنٹے کے لیے روزانہ ایکسرسائز کرتے تھے. اب آپ دیکھیں گے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا میٹابولزم بڑھتا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے دیکھی کہ وہ اپنی ڈائٹ کو کس طرح سے کنٹرول کریں. اس میں کیلریز کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کتنی کیلریز کنزیوم کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک تو یہ کہ وہ ان کے پورشن سائزز کم ہیں, یعنی کہ وہ ہر چیز میجر کر کے نہیں کھا رہے کہ ہم نے اتنی کیلریز کھانی ہے یا اتنی کیلریز کھانی ہے. انہوں نے صرف پورشن سائزز کم کر دی ہیں کہ جتنے کو کھا رہے ہیں اس سے اپنے جو پورشن لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ سب کچھ کھا رہے ہیں لیکن ان کا پورشن سائز کم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو فیٹی فوڈز ہیں, فرائیڈ فوڈز ہیں, شگری فوڈز ہیں, ان کو بھی کم کر دیا ہے. صحیح. اس کے علاوہ اپنا جو لائف سٹائل ہے انہوں نے, یعنی کہ ایک سیڈنٹری بیہیویئر, یعنی کہ بیٹھے رہنا اور ہر کام میں لوگوں سے کام کروانا, یا آج کل کی ہماری جو لائف سٹائل ہے کہ خود کام نہ کرنا, وہ چیز نہیں ہے. دے آر ویری ایکٹیو لائف سٹائل, یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ وہ ٹی وی پہ بہت کم ٹائم لگاتے ہیں, یعنی کہ پورے ہفتے اسکرین ٹائم کم ہے, یعنی کہ پورے ہفتے میں وہ صرف لیس دین 10 آورز جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. صحیح. تو کوالٹی آف فوڈ میں نے بات کر دی. اس کے علاوہ مائنڈفلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ جب آپ کھا رہے ہیں, کھانے کا وقت ہے تو صرف کھانے پہ فوکس کر رہے ہیں اور اپنے جو کھانا ہے اس کو پراپر طریقے سے چبانا, اور ایز آئی سیڈ کہ بھئی کم کھانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیہیویئر آپ کے اس میں آتی ہیں. اچھا, جب آپ ویٹ لوز کرتے ہیں تو کوئی ایک سیف مارجن رکھنا چاہیے, یعنی کہ کوئی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ کم کیا اور کچھ ہفتے میں دوبارہ چڑھ جاتا ہے, پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھئی ابھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ تم سلم لگ رہی ہو, تم اسمارٹ لگ رہے ہو, اور ساتھ ہی مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے, میں نے تھوڑا سا کھا لیا کہ چلو بھئی میں پتلا لگ رہا ہوں, سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن دوبارہ ویٹ میرے پاس ہو گیا. تو کیا کوشن ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ اتنا لوز کریں گے تو پھر ہم مینٹین کر پائیں گے؟ جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ لاس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 to 10% آف ویٹ لاس آپ کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا میڈیکل بینیفٹس آپ کو اس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا جو ڈائبٹیز کا رسک ہے, ہائی بلڈ پریشر کا رسک ہے, ہارٹ ڈیزیز کا رسک ہے, ہائی کولیسٹرول کا رسک ہے, وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں ایک تو چیز ہے فزیولوجیکل ویٹ لاس, ٹھیک ہے, یا فزیولوجیکل ویٹ ری گین یا فزیولوجیکل پلیٹوئنگ کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں
بیکاز آپ کے جو میں نے فزیولوجیکل میکینزمز مینشن کیے اس کی وجہ سے ویٹ ریگین ہوتا ہے, وہ دیٹ از اے سلو پروسیس. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اب جب وہ بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پہ جاتے ہیں, ان سے وہ ڈائٹس مینٹین نہیں ہوتی ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دین دے وہ سب کچھ ریگین کر لیتے ہیں. اچھا, صرف یہی نہیں ہے, ہمارا تو ڈریم ہوتا ہے کہ میرا اتنا وزن کم ہو جائے, پھر میں نے یہ چاکلیٹ فج کیک کھانا ہے, میں نے یہ آئس کریم کھانی ہے, میں نے نہاری جو ہے نا اس دن ضرور کھانی ہے, سری پائے کھانے جانا ہے. یعنی ہمارا ڈریم ہی ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ سے وہ ساری فیٹی فوڈ یا وہ شوگری فوڈ جو ہے اس کو کھانا ہے, وہ میری ٹریٹ ہوگی جب میں نے وزن کم کر لینا ہے. بالکل بالکل. تو ویٹ جو اس کو ہم ہماری میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں ویٹ سائیکلنگ, یعنی کہ آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں اور پھر ویٹ گین کر رہے ہیں. یعنی کہ اوور اے پیریڈ آف لیٹس سے 1 month آپ نے, کچھ لوگوں نے 10 pounds لوز کیا, اینڈ دا نیکسٹ 1 month انہوں نے 10 pounds گین کر لیا. اب اس میں یہ کہ اس کے میڈیکل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہی تھی کہ اس کی فلکچویشنز ہوتی ہیں کئی لوگوں کی لائف میں, مطلب پوری زندگی یہ چل رہا ہے کہ اب لوز کیے پھر گین کر لیا, پھر لوز کیے پھر گین کر لیا. وہ اکثر ہوتا بھی ایسے ہے کہ جی اب کوئی شادی آ گئی ہے تو میں نے وزن کم کر لیا. رشتہ دار کی شادی ہو نا, تو اگر آپ کارڈ بھی دینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں اتنا ٹائم دے دینا کہ ہم ذرا تھوڑا سا وزن کم کر لیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کے لیے ویٹ کم کرنا ہے, آپ نے صرف اس ٹائم پہ کسی ایک اس میں فریم میں فٹ ہونے کے لیے کرنا ہے. ان فلکچویشنز کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی بالکل. تو یہ جو فلکچویشنز ہیں اس سے کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سے میڈیکل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اور سب سے جو امپورٹنٹ میڈیکل کنڈیشنز ہیں, ایک تو یہ کہ گال بلیڈر ڈیزیز ہو سکتی ہے, یعنی کہ پتے کی بیماری ہو سکتی ہے, پتھریاں ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ پینکریٹائٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے باڈی کو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو جو آپ کا نیا ویٹ ہے, نیا وزن ہے, اس کے اکارڈنگلی سارے میکینزمس کو باڈی کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر آپ ویٹ گین کر رہے ہیں, تو باڈی جو ہے وہ ایک کنفیوژنل اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی وہ کس طرح فنکشن کرے. مجھے تو بہت ہی ترس آ رہا ہے اپنے جسم پہ کہ ہم اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نا. ہم نے صرف وہ دیکھا کہ ایک فیشن کے طور پہ ہم کسی چیز کو ایکوائر کر رہے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ, اپنے باڈی آرگنز کے ساتھ کتنا یعنی کہ ایک ظلم ہی کر رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اچھا, یہ ایک اور چیز جو میں جاننا چاہوں گی, رول آف میڈیکیشن. جیسے ویٹ لاس کے لیے تو لوگ یوز کرتے ہیں میڈیسنز, تو مینٹیننس کے لیے بھی کیا ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ آپ نے پوچھا کہ ویٹ لاس کے لیے دیتے ہیں دوائیاں, اور اب تو خیر بہت سی ایسی دوائیاں آ گئی ہیں, ادویات آ گئی ہیں, انجیکشنز آ گئے ہیں جو کہ لانگ ٹرم یوز کے لیے ہیں. اچھا. اسٹڈیز جو ہیں کچھ انجیکشنز بہت سی ادویات کے لیے اب لانگ ٹرم جو ہیں ان کے یوز پہ بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ اینی ویئر فرام 3 to 5 years دے سکتے ہیں آپ. چونکہ جو ویٹ ہے یا اوبیسٹی ہے وہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے آپ یہ ادویات لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اتنی لانگ ٹرم اسٹڈیز جو ہیں وہ لیکنگ ہیں, وہ ابھی اویلیبل نہیں ہیں اتنی زیادہ اسٹڈیز, تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا کانسیکوینسز کیا ہیں, یعنی کہ ہارٹ پہ ان کا کیا افیکٹ ہے, جنرل ویل بینگ پہ کیا افیکٹ ہے. تو میں تو ہمیشہ اسی چیز کو ری انفورس کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اپنی عادتوں کو بدلیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اسی طرح سے یہ جو لوگ تھک جاتے ہیں, اپنی عادات پہ کام نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ایسے کرتے ہیں کہ سرجیکل پروسیجر کروا لیتے ہیں, بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے وزن کم کیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ لانگ رن میں مجھ سے کم نہیں ہونا, تو وہ بیریٹرک سرجریز جو ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں. تو کیا مینٹیننس کے لیے یہ ایک اچھا پروسیجر ہے, اس کو کیری کرنا چاہیے, لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو بیریاٹرک سرجری ہے وہ بہت افیکٹو ایک پروسیس ہے ویٹ لاس کے لیے, لیکن جہاں تک ویٹ مینٹیننس کا تعلق ہے, اگر پھر بات وہی اسی پہ آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی عادات نہیں بدلیں, اگر ہم نے کھانے کے انداز نہیں بدلے, اگر ہم نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے, تو ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس مریض ایسے آتے ہیں جنہوں نے سرجریز کرائی ہوتی ہیں, اور پھر ان کا ویٹ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر جو ان کا وزن تھا سرجری کرانے سے پہلے تھا. صحیح. تو ویٹ ریگین جو ہے ان میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک نان سرجیکل پیشنٹ میں ہوتا ہے, اور فوکس جو ہے پھر وہی بات ہے کہ
بیہیویئر چینج پہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ری انفورس کریں کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں رادر دین سرجری میں. چونکہ صرف ایک آپ اپنی انیٹمی کو بدل رہے ہوتے ہیں, سرجری کر کے انیٹمی کو بدل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری اگر عادات وہی ہیں تو کھانا تو اسی طرح چلا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یوزلی کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ایک انسان نے ویٹ لوز کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ویٹ گین کی طرف جائے گا؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے نا, لیٹس سے آپ نے ویٹ لوز کیا ہوا ہے, گھر میں کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے, کوئی ایسا تہوار آ جاتا ہے, اب سب کھا پی رہے ہیں, آپ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں, اب آپ کو ساتھ ساتھ گلٹ شروع ہو جاتا ہے کہ بھی میں نے تو بھی وزن کم کیا تھا, اب میرا دوبارہ بڑھ جائے گا. تو کتنا ایک فریم ہوتا ہے اس کے لیے جب گین ہوتا ہے ویٹ؟ جی, تو اس میں سچ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس اگین آن آپ کی عادات کیا ہیں. اگر کسی کو بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے تو اور وہ آپ اس کی جو ہیں جیسے انہیبیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تو اور پھر سے اسی طریقے سے کھانا شروع کر دے گا تو وزن تو فوراً ہی چڑھنا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے اگر آپ اپنی کیلوریز جو ہے نہیں لمٹ کر رہے ہیں تو آپ کا وزن ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو وزن ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کا لائف اسٹائل جو ہے اس میں وہ ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے تو وزن ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ ٹپس آپ دیتے ہیں نا کہ آپ نے ڈیلی ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اپنا وزن ضرور چیک کرنا ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آپ کا ایک بیہیویئر آتا ہے کہ آپ خود اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں کھڑی ہوں گی تو میرا ویٹ زیادہ ہوگا. یہ والا بیہیویئر جو ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے تھوڑا سا اپنے آپ کو حوصلے میں لایا جائے کہ نہیں مجھے ویٹ چیک کرنا ہے؟ جی, تو اس کو ہم اپنی اس میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ, اپنے آپ پہ ایک سیلف چیک رکھنا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک بیہیویئر ہے. اور ان فیکٹ یہ نیشنل ویٹ کنٹرول رجسٹری جس کا میں نے مینشن کیا اس میں بھی انہوں نے یہی مینشن کیا کہ مور دین 50% جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو روزانہ وزن کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ وزن کریں گے تو جب آپ دیکھیں گے کہ وزن آپ کا اتنا ایک سرٹن نمبر پہ ہے, زیادہ ہے, کم ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا روزانہ کا ایک جو ہے دن وہ اس طرح اس کے مطابق گزاریں گے. اگر زیادہ ہوگا تو آپ کو ایک تھوڑا سا اپنے اوپر ایک چیک ہوگا کہ بھئی یہ اتنا وزن ہے تو میں نے کم کھانا ہے. اس کے علاوہ وزن کرنے کے علاوہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو لکھیں, فوڈ لاگنگ کریں. اور کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے, ان کی بزی روٹین ہوتی ہے, تو پھر اب آج کل اتنی ایپس ہیں اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں, اور اس پہ آپ ایک روٹین اپنی ایک عادت بنا سکتے ہیں اس کو ایک روٹین میں. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس سائیکل میں اتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے اندر نا مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے, یعنی ان کو کرونک ڈیزیزز بھی ہو رہی ہیں, وزن کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ اب ہو ہی نہیں پائے گا نا, فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا. تو جب آپ کے پاس کوئی ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جو بہت ہوپ لیسنس میں جا چکا ہوا ہے, مایوس ہے, اس کو آپ کیسے اپ لفٹ کرتے ہیں, اس کو ہوپ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں؟ جی, تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو ظاہر ہے ایک ہوپ دلانی ہے کہ دس از پاسبل. ان سے ہم بیسکلی جس چیز پہ ورک کرتے ہیں وہ ہے اسمارٹ گولز. اچھا, اور ہم شارٹ ٹرم گولز دکھاتے ہیں ان سے, اور پھر لانگ ٹرم گولز. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت سے ڈیفیکلٹ گولز اپنے یہ سیٹ کر لیتے ہیں. یا جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو ڈفرینٹ بیہیویئرس کے بارے میں بتایا, اب اگر سارے بیہیویئرس پہ ایک ہی وقت میں کام کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, رائٹ. اگر انہوں نے ایکسرسائز پہ کام کرنا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے تو جسے کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپس لینا, مے بی 5 منٹس 10 منٹس جو ہے آپ روزانہ واک کرنا شروع کر دیں اور گریجولی اس کو بڑھائیں. سو وی ہیو ٹو ورک ود دیم, ان کو اس طرح سے ہوپ دلانا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلنا, اور پھر تاکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو ایک ایک موٹیویشن ملتی ہے, دے فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلوز. اور ان کو یہ کہ ایک ظاہر ہے وین دے فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلوز ان کو ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے, وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ باقی جو ڈیفیکلٹ گولز ہیں ان کو لے کے چلنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں ایک اور بھی بہت طریقہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے, یعنی ہم جب کسی کو ملتے ہیں نا تو ہم اس کے وزن کے اوپر ضرور کوئی کمنٹ کرتے ہیں, موٹی ہوگی ہو, پتلی ہوگی ہو, پہچانی نہیں گئی کسی بھی طرح سے. اور اس میں خاص طور پہ ایک ایسا انسان جو کہ ویٹ لوز کرنے کے بعد اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تم نے تو وزن بڑھا دی ہے دوبارہ سے, یہ تمہیں کیا طبیعت ٹھیک ہے, تمہارا وزن بڑھ گیا ہے,
اس کلچر کو کیسے, یہ جو پیئر پریشر آتا ہے, اس کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستانی کلچر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسل فینومینا ہے, آپ کو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ لوگ اس طرح کی فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں؟ I personally feel that کہ یہاں پر یہ چیز I think it's more cultural, اور یہ چیز میں نے یہاں پر زیادہ دیکھی ہے, کیونکہ اب بہت دفعہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب لوگ ویٹ لوز کرتے ہیں تو ایک وہ انسان جس کا وزن زیادہ ہے وہ اس کو یہ ایک رسپانس دیتا ہے کہ بھئی تم تو کمزور لگ رہی ہو یا بیمار لگ رہی ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے سیٹ کرنی ہیں. صحیح. کہ اگر جو انسان وزن لوز کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف وزن لوز کر رہا ہے, صرف ایک نمبر, وزن جو ہے وہ ایک نمبر نہیں ہے. وزن اگر آپ لوز کر رہے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اس میں آپ کن کن بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور اپنے فرینڈس کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, کتنے لوگوں کو آپ ایک مشکل وقت سے یا کتنی قسم کی بیماریوں سے آپ بچا سکتے ہیں. تو ایک پازیٹیو جو ہے مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ایک ایجوکیشن لوگوں کے میں ایک اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایج گروپ کی اگر ہم بات کریں, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ 7-8 سال کا بچہ جو ہے اس کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ تو ہم اس کو ٹھوس کے کھانا کھلا رہے ہیں. ہم بلکہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہر وقت کچھ کھاتا رہے, اور ذرا وہ موٹا بچہ ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, بلکہ جن کا ایکٹیو بچہ ہو, کمزور ہو, وہ لے کے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا ویٹ جو ہے نا بڑھائیں کسی طرح سے. اب ایک چیز آتی ہے کہ وہ ٹین ایج میں آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اب وہ وہاں پہ وہ چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں, ڈائٹنگ کے ہیں, وزن کم کرنے کے ہیں, مینٹین کرنے کے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچپن یا جوانی کا وقت ہے اس میں ہم کچھ ایسے بیہیویئرز پہ کام کر سکتے ہیں بچوں کے کہ جب وہ آگے جائیں تو ان کو ویٹ لوز کرنے میں اور پھر مینٹین کرنے میں چیلنجز کم آئیں؟ بالکل, یہ بھی بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا, اور آئی تھنک کہ بیہیویئر چینج اگر ہم بالکل ارلی سٹیج پہ انکارپوریٹ کریں, شامل کریں اپنی ایک روٹین میں, تو وہ اس کا بہت پازیٹیو اس کے اثرات ہوں گے, اور بہت مثبت اثرات ہوں گے, اور بہت لانگ لاسٹنگ ہوں گے, بہت زیادہ اور طویل عرصے کے لیے ہوں گے. اور اس میں آئی تھنک ہماری جو مدرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بچوں کو ایک ایکٹیو لائف سٹائل کی عادت ڈالیں, ان کو جو ہے ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی ایک عادت نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ, ایک ٹائم لمٹ ان کے لیے سیٹ کریں کہ ایک گھنٹہ اگر دیکھ رہے ہیں ایز اے بیبی سیٹر نہ استعمال کریں. بالکل, ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اپنے ساتھ گھر میں انوالو کریں, کاموں میں, کچن میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں ماؤں کے لیے, مدرس کے لیے, ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں. پھر باہر نکلیں, باہر کی جو ہے ایکٹیویٹیز میں, پارکس میں یا اسپورٹس میں, ان میں انگیج کریں. اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈائٹس ہیں ان کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو ہے شوگرز جو ہیں, شوگری فوڈز ہیں, پلیز اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. پھل سبزیوں ان کا استعمال زیادہ کریں, ہیلدی فوڈز کا استعمال کریں. پھر ان کے جس طرح سے وہ فوڈز کو پریپیئر کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. اور اگین مائنڈفلنس کا جو ہے اس کو انکارپوریٹ کریں, یعنی کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے پوری فیملی جو ہے اس کے ساتھ وہ اسکرین کو جو ہے ٹیبل پہ مت لے کر آئیں, اور ڈفرینٹ مسئلے مسائل کو جو ہیں وہ مت ڈسکس کریں, کھانے پہ فوکس کریں. اور بچوں کو آپ جب تک آپ جو ہیں بچے کے رول ماڈل ہیں, تو مدرز جب تک ایک اس طرح سے پریکٹس نہیں کریں گی بچوں کے سامنے کہ وہ کس طرح سے کھانا کھا رہی ہیں, اپنے 5 سینسز جو 5 سینسز ہیں ہمارے, ان کو انگیج کر کے کھانے کس طرح کھانا کھاتے ہیں, تو بچے تو ماؤں سے ہی سیکھیں گے. بالکل. تو ان چیز کو کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایٹنگ انوائرمنٹ جو ہماری ہے نا, یہ بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے. ایک تو ہم پرائڈ لیتے ہیں اس بات پہ کہ ہم فوڈی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ صبح دوپہر شام, یعنی ہمارا جو ایک لائف سٹائل ہے نا, ناشتہ شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ناشتہ ختم نہیں ہوتا, ابھی ہضم بھی نہیں ہوتا, تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے. اچھا, دوپہر کا کھانا بھی پکا بھی نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے شام کی چائے آ جاتی ہے, اور ساتھ ہی پھر رات کا جو کھانا ہے اس کے بارے میں آ جاتا ہے. تو ویٹ مینٹیننس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں کچھ ایسی ٹپس دیں, پریکٹیکل ٹپس, گھر کے لیے, اگر کوئی ورک انوائرمنٹ ہے اس کے لیے, اور ہماری جو سوشلائزیشن ہے, شادی کا موقع آ گیا, کوئی تہوار آ گئے, اس پہ بھی اب سب کھا رہے ہیں, اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے ویٹ مینٹین کرنا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی.
تو ان کو ہم کیسے مینیج کریں تاکہ سب کچھ ہماری لائف میں بہتر ہو جائے؟ تو جو گھر میں آپ نے کچھ چیزوں پہ جن پہ عمل کرنا ضروری ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایکٹیو روٹین آپ کی ہونی چاہیے، صحیح، جس میں آپ اپنی پوری فیملی کو انوالو کریں. ٹھیک. اور ظاہر ہے جب آپ ایک جہاں تک ہم مینٹیننس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈائٹ کا بھی بہت رول ہے اور ایکٹیویٹی کا بھی بہت رول ہے. سو اپنی جو ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ میں ہیلدی چیزیں انکلوڈ کریں، اپنے پورشن سائزز کو کنٹرول کریں، اور ایک جیسے میں نے کہا مائنڈفلنس کے ساتھ کھائیں. اور انہی چیزوں کو آپ لے کے اپنے ورک انوائرمنٹ جو ہے ان میں بھی یہی چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گروسری کرتے ہوئے بھی ہم پیٹ بھر کے جب جائیں تو پھر یہ کہ زیادہ چانسز ہے کہ ہم جنک اور ایسی چیزیں کم لائیں گے. بالکل. اور یہ چیز میں خاص طور پہ جب ہم دعوتوں پہ جاتے ہیں اس وقت میں اس چیز کو زیادہ وہ کروں گی کہ اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کے لیے جانا بھی ضروری ہے، سوشلائز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کھانے میں بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نہیں کھائیں گے، تو آپ گھر سے کھا کے جائیں، تاکہ آپ اگر وہاں پر جائیں اور آپ کو کچھ کھانا پڑے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیویشن آپ کی ایک نارمل ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں اس کو آپ بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل نہ. بالکل. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ اسپیشلی ہمارے کلچرز میں جب کہیں پہ بھی کھانا ہے، جیسے ایون شادی پہ یا کسی اور جگہ، ہم اتنا کھانا ڈالتے ہیں، ہم شاید سارا ٹائم سوچتے رہتے ہیں دعوت ہے اور بڑے مزے کا کھانا بنا ہوا ہوگا اور پتہ نہیں میں نے کیسے کھانا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ میرا لاسٹ میل ہے اور یہ مجھے کسی صورت میں نا کچھ کمپرومائز نہیں کرنا، ہر چیز ڈال کے خوب میں نے کھانا ہے نا. بالکل. اور ہوسٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح سے کریں. اچھا، کوئی ایک ایسی ایڈوائس جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے پاس جو بھی ویٹ کو مینٹین کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہ ضرور اپنے پلے باندھ لے اور وہ ضرور اس کے مطابق عمل کرے؟ جی، تو جو ویٹ مینٹیننس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ دیکھی گئی ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے وہ ہے ایکسرسائز. تو 90% جو لوگ تھے جو کہ نیشنل ویٹ کنٹرول رجسٹری میں تھے، دے ایکسرسائز 1 hour ایوری ڈے، وچ مینس کہ اگر ہم جو ہیں ویسے اگر آپ دیکھیں ایکٹیو ویٹ لاس کے لیے 150 منٹس ہے پر ویک، لیکن اگر آپ نے ویٹ مینٹین کرنا ہے تو آپ کو 1 hour ایوری ڈے ایکسرسائز کرنی ہے. صحیح. تو اگر ہم اس چیز کو روزانہ اس پہ ہم عمل کریں تو اور اس سے ظاہر ہے آپ کا میٹابولزم بڑھے گا اور ویٹ مینٹیننس جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ. کتنے % لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویٹ کو مینٹین رکھ پاتے ہیں آفٹر لوزنگ اٹ؟ سو جو ویٹ لاس ہے اس میں یہ ہے کہ 1/3 جو ہیں لوگ وہ ان میں ویٹ ریگین جو ہے وہ ہوتا ہے آلموسٹ ان فرسٹ 1 to 2 years. اور ودن 3 years وہ کہتے ہیں کہ 50% جو لوگ ہیں وہ ویٹ ریگین کر لیتے ہیں. سو اٹس بٹوین 50 to 60% جو کہ ویٹ ریگین کرتے ہیں. اور یہ جیسے ہم نے نیشنل ویٹ کنٹرول رجسٹری ہے اس میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جو 60 پاؤنڈ ویٹ لاس انہوں نے اباؤٹ 5 to 6 years انہوں نے لوگوں نے مینٹین کیا اس کو. ٹھیک ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ویٹ لاس جو ہے دیٹ از ظاہر ہے کیونکہ ایک آپ کو ایک ایکٹیولی ایک ریزلٹس اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن جب مینٹیننس کی بات آتی ہے تو ایکسرسائز میں بہت زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے کیونکہ مینٹیننس کے لیے نا فزیکل ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ اس پہ اسٹریس دیا ہے. اب جیسے سینئر سٹیزنس ہیں ہمارے، یا عمر زیادہ ہو گئی ہے، بیماریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ان سے فزیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہوا جا رہا. پہلے بھی اتنے نہیں تھے، اب مینٹین کرنے کے لیے کیسے ایکٹیو ہوں، ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے؟ کیونکہ اکثر وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے تو گھٹنے بھی نہیں کام کرے اور مجھ سے تو اتنا چلا بھی نہیں جاتا، تو آئی کی ناٹ ایکسرسائز. ان کو کیسے اس بات پہ لایا جائے کہ بھی آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ جی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو جو لو امپیکٹ ایکسرسائزز ہیں جس میں کم سے کم آپ کے یہ جوائنٹس کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے اسٹیشنری بائکس بعض دفعہ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹرینتھ ٹریننگ ہے جس میں بہت زیادہ آپ کو ایروبکس یا کارڈیو ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ اسٹرینتھ ٹریننگ میں بھی یہ ہے کہ آپ کا جب آپ مسلس کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے بیزل میٹابولک ریٹ یا میٹابولزم جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. تو دیٹ آلسو ہیلپس. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اتنا آپ نہیں کر سکتے جتنی ایک ریکمنڈیشن ہے، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وزن کو کم بھی کرنا ہے اور اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کرنا کہ صرف کوئی ہمارے پاس ایک خوبصورتی کا سٹینڈرڈ ہے کہ ایک سرٹن ایج تک تو آپ اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی وزن بڑھ جائے.
ہم نے وزن کو کم کرنا اور مینٹین اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے. اور ہم کیوں بیماریوں سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے نا، اس لیے دی ہے کہ ہم جب تک ہماری آخری سانسیں ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طرح سے کر سکیں اور اپنے آپ کو خوب ایکٹیو رکھ سکیں، تاکہ ہم پازیٹیو بھی ہوں، خود بھی پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی کو اپنے ارد گرد بھی پھیلائیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.